السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے پراسرار درخت۔ حشام، حشام، کدھر ہو آپ بیٹا؟ میں اپنے بیٹے کو آوازیں دیتی باہر صحن میں نکل آئی۔ سارا گھر چھان مارا، وہ کہیں دکھائی نہیں دیا۔ مجھے تشویش نے گھیر لیا۔ صحن سے ہوتے ہوئے میں راہداری کی طرف بڑھ گئی۔ حشام وہاں درخت کی جانب منہ کیے جانے کس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ میرے قدم ٹھٹک گئے۔ میں پریشانی اور خوف کی ملی جلی کیفیت سے دوچار اس کی جانب بڑھی۔ حشام قریب پہنچ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ جھٹکا کھا کر پرے ہٹا۔ میری طرف دیکھا، پھر درخت کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سانس خارج کر کے وہ اگلے لمحے پر پرسکون ہو چکا تھا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ آپ کس کے ساتھ باتیں کر رہے تھے؟ میں نے ہراساں نگاہ درخت پر ڈال کر اس سے پوچھا۔ وہ ممی، وہ ہکلانے لگا۔ ہاں ہاں بولو بیٹا، میں نے اس کی ہمت بڑھائی۔ ممی، مجھے خود کلامی کی عادت ہے، اس نے کمزور لہجے میں کہا۔ میں کافی دیر تک اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑے کھڑی رہی۔ ان نگاہوں سے گھبرا کر اس نے اندر کا رخ کیا۔ مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے۔ میں نے درخت کی طرف کچھ تلاش کرنا چاہا مگر کچھ دکھائی نہ دیا۔ اسی لمحے میرے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں خوفزدہ ہو کر وہاں سے ہٹ گئی۔ میں اس واقعے کے بعد حشام کے ساتھ سائے کی مانند رہنے لگی۔ ایک دن دوپہر کو گڑیا کو سلاتے سلاتے مجھے بھی اونگ آ گئی۔ جانے کیا ہوا کہ ہڑبڑا کر نیند سے جاگی اور حشام کو دیکھنے کے لیے باہر کی جانب لپکی۔ آج بھی وہ مجھے اسی درخت کے نیچے کھڑا ملا۔ میں دیوار کی اور سے اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لینے لگی اور باتیں سننے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ درخت کی طرف منہ اونچا کیے ایسے بول رہا تھا جیسے وہاں کوئی بیٹھا ہو۔ اچھا دوست، چلتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ حشام نے الوداعی ہاتھ ہلایا اور مخالف جانب چل دیا۔ میں دہشت زدہ سی ہو کر وہاں سے ہٹ گئی۔ پچھلے ماہ ہی ہم اس مکان میں شفٹ ہوئے تھے۔ سسر کی وفات کے بعد جائیداد کا بٹوارا ہوا تو اپنے حصے کی رقم اور جمع پونجی سے یہ مکان خرید لیا۔ یہ کارنر کا مکان ہے جس کی در و دیوار سڑک سے لگتی ہیں۔ سڑک کنارے لگا جامن کا درخت آدھے سے زیادہ ہمارے گھر پر جھکا ہوا تھا۔ ہوا چلتی تو راہداری سوکھے پتوں سے بھر جاتی۔ وقار کو بارہا کہہ چکی تھی کہ اس درخت کو کٹوا دیں۔ آج کل مجھے بالکل فرصت نہیں، جیسے ہی وقت ملا کٹوا ڈالوں گا۔ وہ ٹال جاتے تھے۔ میں بھی صبر کے ساتھ وقار کی فرصت ملنے کا انتظار کرنے لگی۔ اب تو اس درخت کو کٹوانا ہی پڑے گا، اس پر اثرات محسوس ہوتے ہیں۔ درخت کے ساتھ اب گزارا مشکل ہے۔ حشام میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں اسے کھونا نہیں چاہتی۔ کمرے میں آ کر میں خوفزدہ سی بیڈ پر بیٹھی خود کو اگلے قدم کے لیے تیار کرنے لگی۔ وقار کو آپ سے درخت کٹوانے کو کہا تھا۔ میں تھک گئی ہوں، راہداری کی دن میں 2-3 بار صفائی کرنی پڑتی ہے۔ رات کے کھانے پر میں نے میز پر بیٹھتے ہی یہ قصہ چھیڑ دیا۔ حشام کو شدید جھٹکا لگا۔ ممی آپ پریشان نہ ہوں، میں کر دیا کروں گا، ویسے بھی اسکول سے چھٹیاں ہی ہیں۔ وہ درخت بچانے کے لیے پریشان نظر آنے لگا۔ نہیں بیٹا، کتنی بار کرو گے، اس درخت کا کٹ جانا ہی بہتر ہے۔ میں اپنے اندر کے خوف کو چھپائے بظاہر عام انداز میں کہتی اپنی پلیٹ میں سالن نکالنے لگی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر چلا گیا۔ کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا، مگر میں نے روکنا اور سوال کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وقار ویسے ہی اپنے کام کاج میں اتنے الجھے ہوئے تھے کہ انہوں نے حشام پر توجہ ہی نہ دی۔ وقار، درخت کٹنے کا کام جتنی جلدی نمٹ سکتا ہے نپٹا دیجیے، میں نے التجائیہ لہجے میں کہا تو انہوں نے سر اسباب میں ہلا دیا۔ میں نے اطمینان بھری سانس خارج کی۔ میں صحن میں کھڑی تھی کہ مجھے فلک شگاف چیخ سنائی دی۔ میں گھبرا کر باہر گلی میں نکل آئی۔ سامنے درخت پر پتوں کے بجائے خوفناک چہرے لٹک رہے تھے اور آس پاس ہر جگہ خون بکھرا پڑا تھا۔ ان چہروں نے مجھے دیکھا تو میری جانب ہمکنے لگے۔ میں بھاگنا چاہتی تھی مگر قدم منجمد ہو چکے تھے۔ میں چیخنا چلانا چاہتی تھی مگر آواز حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ مجھے سانس لینے میں بھی دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ گڑیا کے رونے کی آواز پر میں ہڑبڑا کر نیند سے جاگی تھی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے یہ خواب تھا۔ گہری سانس کے دوران میں نے رب کا شکر بجا لائی۔ حواس بحال ہوئے تو گڑیا کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ وہ کسمسا کر دوبارہ سو گئی۔ میں خواب میں الجھی کتنی ہی دیر یوں ہی بیٹھی رہی۔ حشام کا خیال آتے ہی میرا دل گھبرا گیا۔ میں اس کے کمرے کی طرف گئی۔ اسے سکون سے سوتا دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔
گہری سانس خارج کر کے میں زمین پر گرنے کے اسی انداز میں بیٹھ گئی. یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے تیری. یہ بندی اس امتحان کے لائق نہیں. مجھے کسی آزمائش سے دوچار نہ کرنا. میں روحانسی ہو کر اللہ سے مناجات کرنے لگی. طبیعت سنبھلی تو اپنے کمرے میں لوٹ آئی. باقی رات آنکھوں میں کٹی. وقار پہ درخت وہ گھر سے نکلنے لگے تو میں نے یاد دہانی کروائی. وہ مبہم سے انداز میں سر ہلا کر چلے گئے. میں کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی. جی کون؟ کئی بار پوچھنے پر بھی جواب نداڑ. نیا محلہ تھا سو میں نے دروازہ کھولنا خطرے سے خالی نہ سمجھا اور واپس اندر چلی آئی. اطلاعی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی. اس بار پھر میرے پوچھنے پر کوئی نہ بولا. اب میں نے مستحکم ارادہ باندھ لیا کہ چاہے جتنی بار بھی گھنٹی بجے میں نے باہر نہیں نکلنا. قدم اندر کی طرف بڑھے ہی تھے کہ گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی. جسم میں سرد لہر سی دوڑ گئی. نگاہیں بے اختیار درخت کی جانب اٹھ گئیں. تذبذب کا شکار اپنی جگہ کھڑی رہی. چند ثانے بعد کپکپاتی آواز میں پوچھا کون؟ باجی میں مالی ہوں. وقار صاحب نے بھیجا ہے. کہہ رہے تھے کوئی درخت کٹوانا ہے. جواب آیا تو میری اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی. کتنی بار پوچھا کہ کون ہے. بولتے کیوں نہیں تھے. تیسری بار آئی ہوں دروازہ کھولنے. دروازہ کھولتے ہی میں اس پر برس پڑی. باجی میں تو ابھی آیا ہوں. پہلی دستک دی ہے. پہلے کوئی اور آیا ہوگا. اس نے مسکین صورت بنا کر کہا. خشک ہوتے حلق کو لعاب سے اس نے نگل کر تر کرتے ہوئے بولا. میں نے ایک بار پھر ڈرتے ڈرتے درخت کی جانب دیکھا. باجی پریشان نہ ہو. ممکن ہے بچے گھنٹی بجا کر بھاگ گئے ہوں. یہاں کے بچے بھی بہت شرارتی ہیں. میری اصل پریشانی سے بے خبر اس نے گویا مجھے تسلی دی. کون سا درخت کاٹنا ہے اور کتنا کاٹنا ہے؟ جڑ سے اکھاڑ پھینکو. اس کے سوال پر میں نے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے زہر خندہ لہجے میں کہا. جڑ سے نکالنا ہے تو مجھے اکیلے کا کام نہیں ہے. بڑھئی کی مدد درکار ہوگی. میں 10 منٹ تک بڑھئی کو لے کر آتا ہوں. میں نے اس کی بات پر محض سر ہلا دینے پر اکتفا کیا. تھوڑی دیر بعد وہ دونوں آدمی درخت کا جائزہ لے رہے تھے. باجی اس کی جڑیں بہت پھیلی ہوئی ہیں. آپ کی دیوار کے نیچے تک ہیں. اسے نکالنے کے چکر میں دیوار گر بھی سکتی ہے. مالی نے خدشہ ظاہر کیا. کوشش تو کرو. میں نے التجائیہ انداز میں کہا. باجی دیوار کو نقصان پہنچے بنا یہ کام ہوتا نظر نہیں آ رہا. معذرت خواہ لہجے میں جواب آیا. اچھا چلو پھر جہاں تک ممکن ہے درخت کاٹ ڈالو. میں نے قدرے توقف کے بعد کہا. جی بہتر ہے. وہ دونوں بندے سر ہلاتے ہوئے درخت کی طرف چلے گئے اور میں نے اندر کا رخ کیا کہ سارے کام ادھورے دھرے تھے. یہ کیسی آواز ہے؟ حشام برقی آری کی آواز سن کر میرے پاس کچن میں چلا آیا. کچھ نہیں، جاؤ آپ اپنے کمرے میں جا کر پڑھو. میں نے اسے ٹالنا چاہا. اسی اثنا میں زوردار چیخ سنائی دی. میں اور حشام گھبرا کر باہر آ گئے. سامنے کا منظر دل دہلا گیا. بڑھئی زمین پر گرا بری طرح سے چلا رہا تھا. اس کا ایک ہاتھ بدن سے جدا ہو کر دور گرا پڑا تھا اور آری خون سے لت پت تھی. مالی سکتے کے عالم میں پاس کھڑا تھا. رات کا خواب میری آنکھوں کے سامنے روشن ہو چکا تھا. حشام نے پھرتی دکھائی. فوراً ایمبولنس کو کال کر دی. مالی کو بڑھئی کے ساتھ روانہ کیا اور وقار کو بھی اطلاع کر دی. وہ سیدھا ہسپتال پہنچ گئے. بڑھئی بیچارہ معذور ہو چکا تھا جس کا ہم سب کو بے حد افسوس تھا. اس روز ہوا کیا کسی کو کچھ سمجھ نہ آ سکی. بڑھئی کا کہنا ہے کہ جیسے ہی آری درخت پر چلنا چاہی آری کا رخ جانے کیسے میری طرف ہو گیا. جس ہاتھ میں آری تھی وہی کٹ گیا. چند دن سب افسردہ رہے. بڑھئی کے علاج کی ذمہ داری وقار نے اٹھا لی تھی. حشام اس کے بعد اکثر اس درخت کے نیچے پایا جاتا. میں چاہ کر بھی سوال نہ کر پاتی. ایک خوف تھا جو مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا. وقار وہ درخت ایک دن میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کہہ بیٹھی. بدلے میں مجھے کھا جانے والی نگاہوں کا سامنا کرنا پڑا. میں شرمندگی سے نگاہیں چرا گئی. میں نے ارادہ کر لیا کہ اب خود ہی کچھ کرنا ہے. وقار اب اس معاملے میں نہیں پڑنے والے. ایک دن وہ مالی مجھے نظر آ گیا. بھائی اس درخت کی کم از کم یہ شاخیں ہی کاٹ ڈالو. بہت پتے جھڑتے ہیں. میں صفائی کرتے ہلکان ہو جاتی ہوں. ایک دن مالی نظر آیا تو اسے گھیرنا چاہا. پہلے تو اس نے خوفزدہ ہو کر درخت کو دیکھا. پھر میری صورت دیکھی اور تذبذب کا شکار دکھائی دے رہا تھا. اچھا باجی صبح آ کر فالتو شاخیں کاٹ دوں گا. کچھ توقف کے بعد اس نے حامی بھر لی. عذرا مہربانی. صبح نہیں بھائی ابھی کر ڈالو. یہ نیکی میں
منت سماجت پر اتر آئی۔ یقین تھا کہ وہ دوبارہ نہیں آنے والا۔ اچھا ٹھیک ہے، اسے شاید مجھ پر ترس آ گیا۔ وہ اسٹول پر چڑھ کر اپنا اوزار تھامے شاخ کاٹنے ہی والا تھا کہ اسٹول سے نیچے آ گرا۔ وہ درد سے ادموا ہوا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر کو بلایا تو معلوم ہوا پاؤں کا جوڑ اپنی جگہ سے سرک گیا ہے۔ سچ شکر کہ مالی ہمیشہ کے لیے معذور نہیں ہوا تھا۔ اس کی چوٹ قابل علاج تھی۔ 3 ماہ تک اس کا علاج چلتا رہا۔ اس روز دیکھنے سے ایسا ہی محسوس ہوا جیسے اسے کسی نے دھکا دیا ہو۔ خود اس نے بھی یہی کہا کہ ایسا لگا جیسے کسی نے دھکا دے دیا ہے۔ وقار کے غضب سے بچنے کے لیے میں نے انہیں سچ سچ بتا دیا کہ میں اس درخت کو کیوں کاٹنا چاہتی ہوں۔ پہلے تو وہ بھی خاصے پریشان ہوئے، پھر بہت سوچ بچار کے بعد یہی فیصلہ کیا کہ جب وہ مخلوق ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی تو ہمیں بھی ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ اپنی حفاظت کے لیے قرآنی آیات کا ورد ہر پل اپنی زبان پر رکھا جائے۔ اس واقعے کے 12 سال بیت چکے ہیں۔ میرا بیٹا حشام آج بھی اس درخت کے ساتھ وقت بتاتا ہے، غیر مرئی مخلوق کے ساتھ باتیں کرتا ہے، بلکہ کبھی کبھار تو میں نے محسوس کیا ہے وہ اپنی ہر پریشانی، ہر خوشی مجھ سے پہلے اپنے اس دوست کو سناتا ہے جو اس درخت پر رہتا ہے۔ اسے وہاں کون دکھائی دیتا ہے؟ اس مخلوق سے دوستی کیسے ہوئی؟ کبھی حشام سے پوچھنے کی کوشش نہیں کی ہم نے، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ اس پراسرار درخت کا بھید آج تک نہیں کھل سکا۔